بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ہوا ابا کو؟ یہ چوٹیں کیسے آئیں؟ وہ اس وقت گھر کی کچی حویلی میں جھاڑو لگا رہی تھی جب اس کا ہمسایہ چچا رحمت اس کے باپ کو کاندھے کا سہارا دیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لے پتر سنبھال اپنے باپ کو اور سمجھا دے اسے کہ چھوڑ دے یہ چوری چکاری، کسی دن اپنی جان کو بڑے عذاب میں ڈالے گا۔ یہ اپنی اس عادت کی وجہ سے آج پھر بڑی مشکل سے چھڑوایا کے لایا ہوں۔ اسے تھانے سے گڈی نے چچا رحمت کی بات پر باپ کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تو فضل الدین نے بیٹی سے نظریں چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کیوں کرتا ہے ابا تو یہ چوری چکاری؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتا یہ سب؟ کتنی بار سمجھایا ہے میں نے تجھے، مگر تو میری ایک نہیں سنتا۔ گڈی اپنے باپ کے زخموں پر مرہم لگاتے وقت رو رو کر شکایت کرنے لگی۔ یہ سب تیرے لیے ہی تو ہے کرتا ہوں، تو نے ہی تو کہا تھا ایک عرصے سے تو نے نیا جوڑا نہیں لیا۔ فضل الدین نے بیٹی کی آنسوں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کھسیائی آواز میں کہا، ایسا نیا جوڑا نہیں مانگا تھا میں نے ابا جو تو چوری چکاری کر کے لائے۔ تیری حق حلال اور محنت کی کمائی سے چاہیے، مجھے نیا جوڑا نہیں، تو رہنے دے، مت کر تو ایسے ناجائز کام۔ میرے جوڑے کے لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، ایک تو ہے جو میری خاطر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا۔ وہ باپ کے ہاتھوں میں گرم دودھ کا پیالہ پکڑا کر ناراضگی سے منہ پھیرتے ہوئے بولی، اچھا سن تو صحیح، ناراض نہ ہو، آئندہ میں ہرگز چوری نہیں کروں گا، جیسا تو کہے گی ویسا ہی کروں گا، اپنی محنت کی کمائی سے اپنی گڈی کے لیے نیا جوڑا بھی لاؤں گا۔ فضل الدین اپنی ناراض بیٹی کو منانے لگا، بس رہنے دے ابا، تو اور تیرے وعدے۔ گڈی نے باپ کی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے اپنی ناراضگی برقرار رکھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تک تو مان نہیں جاتی میں بھی یہ دودھ نہیں پیوں گا۔ فضل الدین نے بچوں کی طرح روٹتے ہوئے دودھ کا پیالہ واپس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر گڈی نے پلٹ کر باپ کا ہاتھ تھاما اور اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی، کھا میری قسم ابا کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ تیری قسم۔ فضل الدین نے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے عہد کیا۔ گڈی کی ماں کا دنیا سے گزر جانے کے بعد واحد سہارا اس کا باپ تھا، جسے وقت اور حالات نے معمولی چور بنا دیا تھا۔ 13 سال کی معصوم گڈی فضل الدین کے بھی جینے کا واحد سہارا تھی۔ فضل الدین جو عموماً شام تک گھر لوٹ آیا کرتا تھا، آج خاصی دیر ہو چکی تھی اور اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ ساری رات باپ کا بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد گڈی کو مدد مانگنے کی غرض سے اپنے ہمسایہ چچا رحمت کا خیال آیا۔ ابھی وہ اس کے گھر کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اسے اپنے گھر کے باہر دروازے پر کچھ لوگ کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ کھول پتر، چچا رحمت کی اس آواز کے ساتھ ہی دروازے پر کھڑے باقی لوگوں کی آوازیں بھی قدرے بلند ہونے لگیں۔ وہ زوروں سے دھڑکنے دل کے ساتھ دوڑتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے کے باہر کا منظر دیکھتے ہی اس کے پاؤں سے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ محلے کے چند افراد چارپائی پر رکھا اس کے باپ کا لہو لہان جسم کاندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ کیا ہوا میرے ابا کو؟ اس نے حیرت اور غمزدہ نگاہوں سے چچا رحمت کی طرف دیکھ کر سوال کیا، کل رات پولیس نے کچھ مقامی ڈاکوؤں کا انکاؤنٹر کیا ہے، سنا ہے تیرا باپ فضل الدین بھی ان ڈاکوؤں کا ساتھی تھا۔ شدت غم اور صدمے کے باعث بے ہوش ہونے سے پہلے وہ آخری الفاظ تھے جو گڈی کے کانوں میں پڑے۔ گڈی پتر حوصلہ رکھ اور اپنے ابا کا آخری دیدار کر لے۔ محلے کے کچھ لوگ اس کے گھر کی کچی حویلی میں اس کے باپ کی مدد کے ساتھ بیٹھے گڈی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر گڈی ہوش میں آنے کے بعد بھی سکتے میں تھی، جو اپنے باپ کی رخصت ہوتی میت کو خالی خالی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیر تک دیکھتی رہی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی رگوں میں خون اور آنکھوں میں آنسو تھم سے گئے ہوں۔ معصوم گڈی اپنی ماں کے بعد آج اپنا واحد آسرا اپنے باپ کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ گڈی پر گزری اس قیامت کو آج تیسرا روز تھا۔ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے چند ایک جوڑوں کو تہہ لگا کر صندوق میں رکھتے وقت اسے اپنے ابا کا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ میں اپنی گڈی کے لیے حق حلال کی کمائی سے نیا جوڑا لاؤں گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ نہیں چاہیے مجھے نیا جوڑا، میں یہی پرانے کپڑے پہن لوں گی، بس تو واپس آ جا ابا، اپنی گڈی کے پاس واپس آ جا۔ وہ صندوق میں رکھے پرانے کپڑوں کو دیکھتی اور بلک بلک کر روتے جا رہی تھی۔ اسے ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے ابا کا لہو لہان چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں میرا ابا،
डाकुओं का साथी नहीं हो सकता। वो छोटी मोटी चोरी तो कर सकता है मगर इतना संगीन मुजरिम नहीं हो सकता। अब्बा, तूने मेरे सर की कसम खाई थी कि आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। वो भला कैसे अपनी गुड्डी की झूठी कसम खा सकते हैं? मासूम गुड्डी के दिलो दिमाग में अब यही सवालात डूब उभर रहे थे कि बाद दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई। फजलुद्दीन का घर यही है। अपने प्यारे अब्बा का नाम सुनते ही वो बेकरारी से दरवाजे की तरफ दौड़ती। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि एक शख्स हाथ में थैला लिए इसके बाप का पूछ रहा है। जी यही है घर उसका। मगर अब्बा तो उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, दरवाजे पर खड़ा शख्स वो थैला गुड्डी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये फजलुद्दीन की अमानत है जो मेरे पास रह गई थी। मैं चूँकि इसे बहुत ज़्यादा जानता नहीं इसलिए बड़ी मुश्किल से उसका पता मालूम करके यहाँ तक पहुँचा। मगर आप कौन हैं और ये थैला इसके आपके पास कहाँ से आया? गुड्डी ने उस शख्स की तरफ हैरत से देखते हुए सवाल किया। वो शख्स गुड्डी से मुखातिब हुआ, मैं और फजलुद्दीन 3 रोज़ पहले एक साथ ईंटों के भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे। उसने दिन भर की सख्त मेहनत के बाद शाम को 500 रुपये कमाए और हम दोनों एक साथ वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकले। तो रास्ते में करीब बाजार से उसने कुछ खरीदने की गर्ज से मुझे एक दुकान के बाहर रुकने को कहा। कुछ ही देर बाद वो हाथ में ही थैला पकड़े खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल रहा था कि पुलिस वालों ने उसे आ दबोचा और घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। इस सब में उसके हाथों से ये थैला छूटकर वहीं सड़क पर गिर गया, जिसे मैंने उसके घर तक पहुंचाना अपना फर्ज समझा। गुड्डी ने थैला खोला जिसमें हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत नया जोड़ा देखकर उसकी आंखों में जैसे आंसुओं का समंदर उतर आया था। वो जोड़े को हाथों में थामे कभी उसे चूमती तो कभी सीने से लगाती। वहीं चौखट से टेक लगाए जाने कितनी देर तक बैठी फूट फूट कर रोती रही। अपने बाप की मेहनत की कमाई से खरीदे गए इस जोड़े के अलावा जो आज उसे नसीब हुआ वो ये यकीन था कि उसका बाप डाकू नहीं था। उसने अपनी गुड्डी की झूठी कसम नहीं खाई थी। अलबत्ता गुड्डी को यह नया जोड़ा बहुत भारी कीमत चुका कर मिला था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।